نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں جو منزل پڑھی گئی ہے قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی اور 10 پارے مکمل ہوئے الحمدللہ، یعنی 1/3 قرآن پاک مکمل ہوا تلاوت میں اور 2/3 باقی رہ گئے، انشاءاللہ وہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ سورہ انفال، اس میں اکثر و بیشتر غزوہ بدر کا بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا تھا۔ اس موقع پر فرمایا گیا یسألونک عن الانفال، آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ فرما دیں کہ انفال جو ہیں، غنیمت جو ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان میں اصلاح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ان میں بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان ایسی ساری آیتیں ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الرسول کہہ کر بتایا یا رسولہ کہہ کر بتایا، یہ معرف باللام ہو یا معرف بالاضافت ہو، دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ ایک خاص رسول ہے، بس اس کی اطاعت ہے۔ یعنی جب قرآن اترا ہے تو قرآن کے اترنے کے بعد جو پہلے رسول تھے وہ تو گزر چکے، اب ایک رسول ہے اور اسی پر ہی لفظ الرسول صادق آئے گا، کیونکہ جب وہ معرف باللام جو ہو گیا، یعنی خاص جو ہو گیا، جیسے میں کہتا ہوں کہ جاءنی رجل، میرے پاس ایک شخص آیا، تو یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی مرد آیا۔ لیکن میں جب کہتا ہوں کہ جاءنی الرجل، میرے پاس وہ خاص بندہ آیا، تو پھر وہ ہر پہ صادق نہیں آ سکتا، وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اترنے کے بعد ایک ہی رسول ہے۔ یہ ختم نبوت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر شروع میں، سورہ انفال کے شروع میں نماز پر زور دیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں
اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ان کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ایمان کی علامات بیان کی تو ان میں نماز کا ضرور ذکر فرمایا۔ مثلا سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے درجات ہے اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ سارا کچھ بیان کیا، اور پھر رب فرماتا ہے کہ دیکھو کہ تم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ استستغیثون ربکم، آیت نمبر 9 ہے کہ جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہاری دعا کو قبول کیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں لگاتار اترنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے اتارے، اور پھر قرآن پاک ہی بتاتا ہے، پیچھے 4 پارے میں گزر چکا ہے کہ فرمایا کہ بلا ان تصبروا تتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، اگر تم صبر اور تقوی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو بدر میں پہلے 1000 فرشتہ اترا، پھر 3 تک بڑھے، پھر 5 تک ہو گئے۔ 5000 فرشتے رب تعالیٰ نے بدر میں نازل فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی سبق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی میدان میں اتر کے، پہلے میدان میں اترے، 313 ساتھیوں کو لے کر، ایک مٹھی بھر جماعت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہلے اترے، اور ان کو صفوں میں کھڑا کر دیا کفار کے مقابلے میں، اور وہ ان سے 3 گنا زیادہ ہیں کفار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے ہیں، یوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کیا ہوا ہے، اتنا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر چونکہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ کی چادر گر گئی پیچھے، انہوں نے اٹھا کر رکھی، پھر گر گئی، پھر اٹھا کر رکھی، پھر گری، 3 مرتبہ آپ کی چادر گری، اور آپ دونوں ہاتھوں کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کے بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اے میرے رب، یہ میں ایک مٹھی بھر جماعت میں تیرے سامنے لے آیا ہوں، اور بدر میں میں نے اپنی ایک یہ چھوٹی سی جماعت پیش کر دی ہے، ان تہلک ہذہ الاصابۃ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی آج تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی، پھر تیرا دین پنپ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ پہلا معرکہ ہوا ہے کہ کفار اور اہل ایمان آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر اسی میں ہی ان کا حوصلہ ختم ہو گیا، یہی پہلی جنگ ان کی شکست میں بدل گئی، تو پھر تیرے لیے کون نکلے گا، پھر کون تیرے لیے جہاد کرے گا، اے اللہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں۔ تو رب العالمین نے پھر امداد نازل فرمائی، فرشتے نازل فرمائے، اور حضور نے جو مٹھی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی وہ ان کے چہروں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے منہوں میں، ان کے نتنوں میں داخل ہوئی، اور وہ اندھے ہو گئے، اور پھر ان کو خدا نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سبق کیا ملا کہ صرف گھر بیٹھ کر دعائیں کرنے سے فتح حاصل نہیں ہوتی ہے مومنوں، فتح ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن پہلے میدان میں تو اترو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا مقبول ہے؟
اگر دعاؤں سے ہی فتح مل جاتی، اگر دعاؤں سے ہی دین غالب آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ بس فتح دے دے، فتح دے دے، کافروں پہ عذاب نازل کر دے، ان کو مار دے، ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، تو آپ کی دعا قبول ہوتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا کہ بس دعاؤں سے ہی غلبے مل جائیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہاری دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ تم پہلے میدان میں اترو گے، کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، جہاد کا اعلان کرو گے، اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے قبول ہوگی۔ آج ہم جہاد کے نام سے ہی الرجک ہیں، لفظ جہاد ہی ہمارے لیے اتنا خوفناک ہے کہ ہم سن نہیں سکتے۔ جہاد کا لفظ نہیں ہمارے سربراہوں کی زبان پہ آتا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری افواج کے جو سربراہ تھے وہ کہتے تھے کہ جہاد اور چیز ہے، ٹیررزم اور چیز ہے۔ وہ ڈیفرنس کیا کرتے تھے کہ ہم کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، دہشت گردی نہیں کر رہے۔ لیکن آج ہم پر اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے کفار کا کہ اب جہاد کا لفظ ہی ہم منہ سے نہیں نکال سکتے۔ تو پھر فتح کیسے حاصل ہوگی؟ پھر لاکھ دعائیں کر لو، جتنی مرضی دعائیں کر لو۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ مکہ شریف میں حرم کعبہ کے سامنے امام رو رو کر دعائیں کرتا ہے، رو رو کے آہو زاریہ، یا اللہ کشمیر کی مدد کر، یا اللہ فلسطین، اور پیچھے 25 لاکھ مسلمان کھڑے ہیں، پیچھے 30 لاکھ مسلمان کھڑے ہیں۔ حج کے موقع کے اوپر 30 لاکھ، یعنی اب تو کرونا ہے، انشاءاللہ پھر وہی رنگ پھر بنے گا اور پھر وہی رونق آئے گی۔ کرونا سے پہلے 30 لاکھ 35 لاکھ مسلمان بیک وقت حرم کعبہ میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ کشمیر والوں کی مدد کر۔ لیکن نہیں مدد ہوتی۔ کیا 30 لاکھ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی دعا قبول ہو؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نبی کا رستہ چھوڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح کا گر سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھا کر مٹی کی کفار کی طرف ماری تھی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے قتل کیا تھا۔ یعنی جب فتح ہو گئی نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کہتے تھے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں وہاں ایسے تھا، میں نے وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اتنی تھوڑی تعداد میں تھے ان کے مقابلے میں کہ تمہیں غلبہ نہیں مل سکتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر ان کی طرف نہ مارتے اور ان کی آنکھیں اندھی نہ ہوتی تو تم غلبہ نہیں پا سکتے تھے۔ غلبہ تمہیں ملا مگر وہ دست رسول کی برکت سے ملا۔ تو رب نے فرمایا آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی جبکہ دیکھنے میں آپ نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، مگر وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی ہاتھ مصطفیٰ کا تھا لیکن قوت پروردگار کی تھی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بدر میں ظاہر ہوا۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی انکار ہے، کچھ ایسے گمراہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا کوئی معجزہ ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں بس قرآن ہی معجزہ ہے۔ یہ جیسے اخوان المسلمون ہیں مصر والے، وہ کہتے ہیں کہ بس صرف ایک معجزہ ہے اور وہ قرآن ہے، باقی کیا معجزے، باقی کوئی معجزہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو اسی کو مان لو۔ قرآن کہہ نہیں رہا کہ اے نبی جب تو نے کنکریاں پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ تیرے رب نے پھینکی تھی۔ تو یہ معجزہ ہی تو تھا، اور کیا ہے؟ یہ چیز بیان ہوئی ہے دوستو۔ اور آگے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ
بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر، ان کے حکم کو سن کر دوڑے آؤ، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے مسلمانوں، اگر میرے ویورز، اگر آپ توجہ فرمائیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو جب تمہیں بلائے، دعا یہ واحد کا صیغہ ہے، حالانکہ پیچھے تھا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کا رسول، دو ذاتوں کا بیان ہوا، اور آگے اذا دعا فرمایا، حالانکہ چاہیے تھا اذا دعواکم، دعوا تثنیہ کا صیغہ بولا جاتا جب وہ دونوں تمہیں بلائیں، لیکن آگے اذا دعاکم ایک کا صیغہ، واحد کا صیغہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ بتایا گیا کہ میرا بلانا اور نبی کا بلانا یہ الگ الگ نہیں ہے۔ میرے نبی کا بلانا میرا ہی، میں خود تو کسی کو بلاتا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی کو آواز دیتا ہی نہیں ہوں، نبی ہی تو آواز دیتا ہے، وہی تو بلاتا ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو وہ نہیں بلا رہا ہوتا، اس کا رب بلا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے واحد کا صیغہ بولا گیا اور فرمایا گیا کہ جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جو ان کے پاس آ گیا وہ رب کے پاس آ گیا۔ جیسے فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ بیان ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی چونکہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ بدر کے حوالے سے یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت بھی تو یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کفار اپنا داؤ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو قید کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کو بستی سے نکال دو، اور اپنا داؤ کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنا داؤ کر رہے تھے، رب اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر ہی سب سے بہتر ہے۔ جب اس وقت اللہ نے تنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مکہ سے، تو رب نے ان کو کامیابی سے اپنے یار غار صدیق کے ساتھ پہنچایا تھا مدینہ میں، تو وہ اپنے نبی کو کیسے تنہا چھوڑنے والا ہے، وہ ان کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اور آیت نمبر 33 بڑی خوبصورت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ آیت جو ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے، نضر ابن حارث ایک مکے کا سردار تھا، بڑا بد زبان، بڑا گستاخ اور بے ادب۔ اس نے کہا تھا کہ ان کان ھذا ھو الحق من، اس کی بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا، جب یہ کہتے تھے اللہم، اے اللہ تعالیٰ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ کلام جو حضور پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں، اگر یہ حق ہے تیرے رب کی، تیری طرف سے ہے اللہ تعالیٰ، فَأَنزِلْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ دیکھو کیسے احمق اور بے وقوف تھے۔ دعا کیا کی کہ اے اللہ، اگر یہ واقعہ ہی تیرا سچا کلام ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر تو ہم پر پتھر برسا، اب اتنا بے عذاب علیم، یہ ہم پر بڑا عذاب نازل کر، اور بدبختو تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی تیرا سچا کلام ہے تو پھر تو ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا کر، پھر تو ہمیں اس پر ایمان لانے والا بنا دے۔ یہ نہیں دعا کی، یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا سچا کلام ہے تو پھر تو ہم پر پتھر برسا دے۔ یہ تھا ان کا عقل، یا ہم پر بڑا عذاب نازل کر دے۔
اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے یہ تو واقعہ ہی پتھروں کے لائق ہیں، یہ تو واقعہ ہی عذاب کے لائق ہیں، لیکن جب تک تو ان میں جلوہ فرما ہے ان پر ہم عذاب نہیں نازل کریں گے۔ آپ جو ان کے اندر موجود ہیں، یعنی عذاب تو میرا ان کی طرف اترنا چاہتا ہے، لیکن جب تیرا چہرہ دیکھتا ہے تو واپس ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے، اور اس میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجاگر ہو کر نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت کا حصہ کفار کو بھی عطا فرمایا۔ مومنوں کے لیے تو آپ کی رحمت ہے ہی اپنی جگہ پر، تمام جہانوں کے لیے آپ کی رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، شجرات کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے۔ مزہ یہ ہے کہ منکروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان پر عذاب نہ اترا، بلکہ ہم اس کا جلوہ آج بھی دیکھتے ہیں۔ آج بھی وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام دشمنی پہلی منکر قومیں کرتی تھیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آج مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، روہنگیا میں، اور ہندوستان میں، اور دنیا کے مختلف مواقع میں، ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ہو رہا، لیکن آج کافروں پہ عذاب نہیں اتر رہا۔ عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ وجہ وہی ہے جو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے تو دنیا میں تشریف فرما ہے، تو دنیا میں جلوہ گر ہے۔ یعنی انت فیہم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وَأَنْتَ مَبْعُوثٌ فِيهِمْ، جب آپ ان میں مبعوث ہو چکے ہیں، جب آپ تشریف لا چکے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری کی یہ برکت ہے کہ اب وہ عذابات جو پہلے منکر لوگوں پر آیا کرتے تھے، وہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کافروں پہ نہیں آ رہے۔ دیکھو قوم لوط ہم جنس پرست تھی جی، وہ مردوں سے برائی کرتے تھے، ہوموسیکس کرتے تھے، خدا نے غرق کر دیا، خدا نے ان پر ان کی بستیوں کو اوپر سے نیچے کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کو اٹھا کے الٹا کے مار دیا، اور آج پورے یورپ نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی اس کو ہم جنس پرستی کو آج باقاعدہ اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اس کو قانونی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بلکہ دنیا بھر میں اگر کہیں اس طرح کے گندے لوگ یہ گندا کام کرتے ہوں، اور وہ کسی بھی یورپی ملک کو یہ درخواست دیں کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے، لوگ ہمیں ہیٹ کرتے ہیں، تو ان کو ویزا دیا جاتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے، تو آؤ ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے تم دڑلے سے یہ گندگی کرو۔ تو اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اس کو حفاظت دی جاتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، اور اس کو انسان کا ایک معاذ اللہ اس کا ایک بنیادی حق مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یورپ پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہی قوم لوط والا آج یورپ کو اوپر سے نیچے کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ عذاب تو آنے والا ہے، لیکن جب دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ ہے وہ سرکار کی رحمت جو کافروں کو نصیب ہوئی ہے۔ تو شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں سورہ انفال کو جو ہے چھوڑ کے سورہ توبہ میں داخل ہوتا ہوں۔ سورہ توبہ کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ شروع ان الفاظ سے ہوئی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔
اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس صورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے اس کا جواب دیا کہ نزلت هذه السورۃ بالسیف، کہ یہ صورت تو تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. پوری صورت پڑھ لو، جگہ جگہ جہاد کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو. جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو خدا یہ شان دیتا ہے، یہ عظمت دیتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو. تو چونکہ یہ آیت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، کہ اس رب کے نام سے کہ جو بڑا رحمان ہے، جو بڑا رحیم ہے، تو جیسا خط ہو نا اس کی ہیڈنگ بھی ویسی ہونی چاہیے، جیسا آرٹیکل ہو اس کا عنوان اور اس کی ہیڈنگ بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. تو یہ اللہ کو پسند نہ آیا کہ مضمون ہو جہاد کا اور اوپر رحمان رحیم لکھا ہوا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، جی پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس لیے کہ خون بہایا جا رہا ہے، اور رب کو پسند نہیں کہ جب خون بہایا جا رہا ہو تو وہاں الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ کو یاد کیا جائے کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر شے اپنی جگہ پہ ہی مناسب ہوتی ہے. تو اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بہرحال اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، 4 مہینے کی مہلت دے دو، اس کے بعد پھر کوئی یہاں نظر نہ آئے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے پھر کے دیکھ لو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ کیا ہوا؟ دراصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہجری 9 میں آپ حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا 8 میں، رمضان المبارک میں 8 ہجری میں 21 رمضان کو مکہ مکرمہ پر اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور اس کے بعد پھر حج آیا، اور وہ اس حج پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ موجود رہے، واپس تشریف لے گئے. وہ حج کافروں نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کیا. مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا اس موقع پر جو حج میں لوگوں کو لیڈ کرے مسلمانوں کو. اس کے بعد پھر ہجری 9 میں جب حج کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ آئے مدینہ شریف سے، آپ نے اپنی جگہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے حج کے لیے تو اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کو یہ آیتیں دے کر بھیجا کہ آپ بھی چلے جاؤ، حج میں جا کر شامل ہو جاؤ، اور جب حج میں عرفات میں پہنچو اور مزدلفہ اور مینا میں ٹھہرو تو وہاں کفار بھی موجود ہوں گے کیونکہ وہ بھی حج کرتے تھے. تو وہاں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ اے کافرو سن لو، 4 مہینے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یا ایمان لے آؤ اور یا یہاں سے نکل جاؤ. یہ اعلان ہوا. تو یہ ہے وہ کو نازلت بالسیف کہ یہ صورت جو ہے یہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے. کفار کو یہاں 4 مہینے رہنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہاں کوئی نظر نہ آئے، کیونکہ یہ مرکز اسلام ہے، اور رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرکز اسلام میں سے کفر کا نام و نشان مٹا دیا جائے، آئندہ کوئی کافر یہاں نظر ہی نہ آئے. اور فرمایا فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر جو بھی مشرک یہاں نظر آئے اسے قتل کرو. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، پکڑو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ،
اور ہر گھاٹ میں ان کے انتظار میں بیٹھو۔ ان آیتوں کو لے کر لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی رب فرما رہا ہے کہ مشرکوں کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ بھائی ہر مشرک کو اور ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم کب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں کے لوگوں، یہاں کے مشرکوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرزمین مکہ اور اس کا آس پاس شرک و کفر سے پاک ہو جائے، اور 4 مہینے ان کو مہلت دی کہ ایمان لاؤ، اگر ایمان لاؤ تو پھر کوئی لڑائی نہیں، پھر کوئی جھگڑا نہیں، نہیں لاؤ گے تو پھر نکل جاؤ یہاں سے۔ یعنی پھر بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں مارا ہی مارا جائے گا۔ یہ کب رب فرما رہا ہے کہ مشرک جو ملے اسے مارو ہی مارو؟ یہ تو قرآن کو بگاڑنے والی بات ہوئی۔ تو یہ چیز یہاں بیان ہوئی ہے۔ ایک بڑی اہم اور انتہائی قابل توجہ چیز ہے، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14۔ اللہ فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، تم کافروں سے جہاد کرو تو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، ویخزہم ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم تمہیں ان پر غالب فرمائے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین اور مومنوں کے دلوں کا غضب دور کرے گا، ان کے دلوں کو شفا دے گا، ویذہب غیظ قلوب ان کو دلوں کا غیظ دور کر دے گا۔ یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی کہ کافروں سے جہاد کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ اور پیچھے آیت گزری ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آج کافروں پر اور اسلام دشمن قوتوں پر، آج کے فرعون اکبر پر عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ وجہ کیا ہے کہ انت فیہم، اے پیارے تو موجود ہے، تو پھر عذاب ان پر کس طریقے سے آئے گا؟ ان کو آخر کو پکڑا تو جانا چاہیے نا۔ یہ اسی طرح سے دندناتے پھریں اور مسلمانوں کو مارتے رہیں تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں اترے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا۔ رب فرماتا ہے پکڑے گا، لیکن اب عذاب کا میتھڈ چینج ہو گیا ہے، اب عذاب کا طریقہ بدل گیا ہے، اب پالیسی چینج ہو گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ آسمان سے عذاب آتا تھا، اب فرمایا کہ پیارے تیری وجہ سے وہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن اے مسلمانوں جب تم جہاد کے لیے نکلو گے، کفار کے مقابلے میں جب بھی نکلو گے تو پھر خدا تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ چنانچہ مکے کے کافروں کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر کیسے دیا؟ بدر میں لا کر ان کو مسلمانوں کے سامنے مارا اور ان کی قوت توڑی اور ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ کیسے؟ کہ جب جہاد کے لیے لوگ نکلے تو اللہ نے مٹھی بھر کو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ چیز، قاتلوہم، لڑو تو صحیح، نکلو تو صحیح، تمہاری تو جہاد کا لفظ سن کے ہی جان نکل رہی ہے، پیشاب نکل رہا ہے تمہارا۔ آج تو اگر وقت کے فرعون اکبر کا ایک فون آ جائے تو ہمارے بڑے بڑے جرنیلوں کا پیشاب ہی نکل جاتا ہے، اور 20 سال کی وہ ساری پالیسی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جرنیلوں کا حال ہے کہ ایک کال کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر غلبہ کیسے ملے گا، کامیابی کیسے ملے گی؟ قاتلوہم، جہاد کے لیے نکلو، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، خدا کافروں پر عذاب آج بھی اتارتا ہے جیسے بدر میں اتارا تھا، لیکن پہلے تمہیں نکلنا پڑے گا، تمہارے ہاتھوں سے عذاب آئے گا، ادروائز آسمان سے عذاب نہیں آئے گا۔ یہ چیز ہم نہیں سمجھ رہے، ہمارے مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور جب سمجھ لیں گے تو وہی دن ان کے غلبے کا دن ہوگا۔ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں دوستان گرامی۔ میں اب بس ایک اور چیز آخر میں بیان کر کے تو اپنے مضمون کو، اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ
غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے تو اللہ نے اس منظر کو بیان کیا. فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروہ، یعنی جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے لوگ اور اعلان ہوا یہ آخری غزوہ ہے، اور اس کا غزوہ تبوک کا بیان یہاں توبہ صورت میں کیا گیا ہے، تو ان کو برانگیختہ کیا گیا کہ نکلو اے مسلمانوں، جہاد کے لیے نکلو. سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا سوائے معذوروں کے، سوائے نابینوں کے، نابیناؤں کے، اور جو بھی لوگ معذور تھے ان کے سوا ہر بندے کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا. تو فرمایا کہ اگر اب تم نہیں نکلو گے نا تو کوئی بات نہیں. یہ صرف ان کو سمجھانے کے جوڑنے کے لیے تھا. پہلے تو فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ سست کیوں پڑتے ہیں. اور پھر فرمایا الا تنصروہ، اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم مدد نہیں کرو گے دین کی، تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج بھی کوئی نہیں، وہ تو تمہاری عظمتیں بلند کرنے کے لیے تمہیں بلاتا ہے. فقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد اس وقت کی تھی. فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول کی مدد، یہ ہو کی ضمیر اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. الا تنصروہ، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی تھی. کس وقت؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، تو اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی تھی. اور وہ مدد صدیق اکبر کے ذریعے سے کی تھی، کیونکہ صدیق اکبر ہی آپ کے ساتھ تھے. تو اکیلے ابو بکر کے ذریعے خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی مدد فرمائی. فرمایا ثانی اثنین، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، یا صدیق اکبر دو میں سے دوسرے تھے، کیونکہ جب دو ہوں تو ہر کوئی دو میں سے دوسرا ہوتا ہے. تو اگرچہ یہ لفظ ثانی اثنین یہاں حال بن رہا ہے ہو ضمیر کا، پیچھے ضمیر مجرور ضمیر منصوب متصل کا، اور حضور کو ثانی اثنین کہا جا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے وہ ثانی اثنین ہیں اس طرح صدیق اکبر بھی ثانی اثنین ہیں. تو فرمایا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، یعنی حضور اور صدیق اکبر. اذ یقول لصاحبہ، اور جب آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی حضور نے اپنی معیت، اپنے لیے بھی رب کی معیت کو بیان فرمایا، اور جناب صدیق اکبر کے لیے بھی معیت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اخلاص ان کا اتنا بڑا تھا کہ معیت ادھر بھی ہوئی اور معیت ادھر بھی ہوئی. اور وہ بھی دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر نکلے تھے تو فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راہ دکھائے گا. آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں راہ دکھائے گا. حالانکہ وہ لاکھوں میں تھے، لیکن ان میں وہ اخلاص نہیں تھا، ان میں وہ جذبہ ایمانی نہیں تھا جو جناب صدیق اکبر تنے تنہا کے دل کے اندر تھا. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے معیت کا جہاں حضور کے لیے ذکر فرمایا وہاں صدیق کے لیے بھی ذکر فرمایا. تو فرمایا جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں سے صدیق اکبر کی شان معلوم ہوتی ہے کہ باقی صحابہ کرام کی صحابیت حدیث سے ثابت ہوتی ہے. جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے. کسی بھی صحابی کی صحابیت سے انکار کرنا کفر نہیں ہے، نص قطعی کا انکار نہیں ہے. ہاں تن تنہا جناب صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی صحابیت سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کے صحابی ہونے کا اپنے قرآن میں اعلان فرمایا ہے اور ان کو صاحب مصطفیٰ قرار دیا ہے. یہ ان کی شان ہے.
اور ان کی خدمت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ ثانی اثنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی اثنین کہا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کہ اذ ہما فی الغار، کہ غار میں جانے کے لحاظ سے حضور ثانی اثنین ہے. حالانکہ شان کے لحاظ سے صدیق اکبر ثانی اثنین ہے، عظمت کے لحاظ سے وہ ثانی اثنین ہے، لیکن غار میں داخل ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے. کیونکہ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اے میرے آقا، یہ غاریں بچھوؤں سے، سانپوں سے اور موذی چیزوں سے بھری ہوتی ہیں، تو آپ نہ پہلے جائیں، پہلے میں جاؤں گا اور میں پہلے غار کو صاف کروں گا. اگر کوئی موذی چیز ہے تو مجھے ڈس جائے، مجھے مار جائے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی گزند آئے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یہ یہاں سے مل رہا ہے کیونکہ حضور کو ثانی اثنین یہاں کہا گیا ہے. کس لحاظ سے؟ اذ ہما فی الغار، غار میں دخول کے اعتبار سے صدیق اکبر کا پہلے داخل ہونا یہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے ان کا جذبہ جانثاری معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے غار میں داخل ہو کر انہوں نے اپنی جان کو اپنے حبیب پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے جناب فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہاں، ابوبکر صدیق سے کہتے تھے کہ آپ مجھ سے سودا کر لے، غار کی نیکی مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں. لیکن یہ وہی برتری ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے. مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں اور عظمتیں ایک طرف، اور جناب صدیق اکبر نے تنہا غار میں جو سرکار کی خدمت کی تھی وہ ایک طرف ہے، کیونکہ وہاں کوئی اور مدد کرنے والا تھا ہی نہیں جناب صدیق اکبر کے سوا. یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چیز بیان ہوئی ہے تو احکم الحاکمین میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بہرور فرمائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے اور رمضان کو ہمارے لیے باعث نجات و بخشش بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان.